آج کی انسانیت بہت دکھی ہے۔ ترقی تو بہت ہو گئی ہے، لیکن انسان کے ہاتھوں انسان پر کیسے کیسے ظلم کیے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی نہ سنے نہ دیکھے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں بھی انسان سے محبت، اس کی عزت اور اس کی خدمت کی روایت کمزور پڑ گئی ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو اس بات میں نہایت اعلیٰ نمونہ پیش کرنا چاہیے، اور وہ جو دین کی دعوت لے کر اٹھے ہوں ان کو تو مثالی ہونا چاہیے۔ کسی کی تکلیف پر دل بھر آئے، اس کے کام کے لیے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑیں۔ یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہی انہیں ان کے رب کی تعلیم تھی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ پھر یہ کیا ہے کہ آج اہل دین کو عام طور پر سخت دل قرار دیا جاتا ہے، جو اپنے آپ میں مگن ہوں، دوسروں کی تکلیف پر بے نیازی سے گزر جائیں۔ حقیقی اہل دین، حقیقی مسلمان اور حقیقی دایان اسلام کی زندگی تو خدمت محبت سے اس طرح عبارت ہونی چاہیے کہ لوگ ان کی طرف ایسے دوڑیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہے کے ذرات۔ انسانیت کی خدمت، اس سے محبت، اس کا شرف، اس کی عظمت اور اس کا دین میں مقام، ان موضوعات پر سنیے جناب خرم مراد کو دل نشیں انداز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بعد فطری طور پر جو اہم موضوع بنتا ہے وہ انسان کے ساتھ تعلق ہے، اور اسی لیے ترتیب میں یہ مناسب محسوس ہوا کہ تعلق باللہ کے بعد تعلق بالانسان کا موضوع ہمارے سامنے آئے، اور اس تعلق کے لیے اگر محبت اور خدمت کے الفاظ موضوع میں رکھے گئے ہیں تو وہ اس لیے کہ دراصل اس تعلق کی جو اصل روح ہے وہ محبت اور خدمت کی روح ہے۔ انسان کے ساتھ تعلق دینی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے، اور شاید یہ آج کے مروجہ دین میں بھی اور ان کے ہاں بھی کہ جو پورے دین کی اقامت کو اپنے نصب العین بنائے ہوئے ہیں، یہ سب سے کم اہم پہلو بن کے رہ گیا ہے۔ اس میں کسی دین کے تصور کا نقص نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام مروجہ دین کا جو تصور عملی زندگی میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اس میں تو مراسم عبودیت، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور اس قسم کے دوسرے جو مراسم ہیں ان تک دین کو محدود کر لیا گیا ہے، اور مکمل دین کے دعوے کے باوجود اس میں اقامت دین اور جہاد کے اضافے کے باوجود انسان کے ساتھ تعلق کی جو اہمیت پورے دین میں ہے وہ اہمیت نہیں حاصل ہو سکی ہے، اور اس لحاظ سے بھی میرے نزدیک یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین پوری زندگی کا نظام ہے اور یہی وہ اعلان ہے جس پر کہ تحریک قائم ہوئی ہے، تو انسان کی زندگی دراصل انسانی روابط کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان دنیا میں پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک خاندان بناتے ہیں، اور انسان کا بچہ اسی لیے سروائیو کرتا ہے اور جیتا ہے کہ دو انسان مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کو زندگی بخشنے کا سامان بام پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی پوری زندگی دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات سے عبارت ہے۔ اور جو الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، معاشرتی نظام اور سیاسی نظام اور معاشی نظام، یہ سب کے سب انسان اور انسان کے تعلق، ان کے درمیان روابط، ان کے درمیان خیالات اور مال اور اشیاء اور
دوسری چیزوں کے تبادلے سے یہ تعلقات بنتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر پورے دین کی اقامت مقصود ہو تو جہاں ایک طرف یہ ضروری ہے کہ اپنے دل اور اپنی زندگی میں ہر جگہ اللہ کی حکومت آدمی قائم کرنے کی کوشش کرے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ یہ روابط اور یہ تعلقات بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق قائم ہیں۔ اور ایک لحاظ سے آپ غور کریں تو اقامت دین کی ساری جد و جہد بھی دراصل انسان کی خدمت اور محبت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد اس لیے ہے کہ اس دنیا میں انسان قسط اور انصاف کی نعمت سے بہرہور ہیں، ان کی زندگی سکون سے اور انصاف سے اور رحمت سے بھر جائے، وہ یہاں پر آسائش کے ساتھ اور فراخی کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ یعنی وہ بات کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو، اور جب سارا ماحول روشن ہو گیا تو پرندے اور کیڑے جو آگ میں گرتے ہیں وہ آگ میں گرنے لگیں اور میں ان کو پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں۔ میں اسی طرح تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو آگ سے بچو، اور تم ہو کہ مجھے مغلوب کر کے آگ میں گرے جا رہے۔ تو جو داعی بھی دین کی اقامت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی شہادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہی انسان کا درد اور سوز جو ہے یہ دعوت کی بھی بنیاد ہے، اور اسی سے دعوت کے اندر وہ کیف اور وہ اثر اور وہ کشش پیدا ہوتی ہے جس سے انسان اس کی طرف آتے ہیں۔ خشک دعوت جو ہے وہ کبھی بھی انسانوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتی جب اس تک اس کے اندر ان کے لیے محبت اور ان کے لیے سوز و درد نہ ہو۔ اور ہر نبی کے اسوہ دعوت میں قرآن مجید نے گمراہ سے گمراہ قوموں کے لیے بھی نبی کا سوز اور درد اور ان کی محبت کو واضح کیا ہے۔ تو داعی کی حیثیت سے بھی اور اقامت دین کے لیے مجاہد کی حیثیت سے بھی یہ انسان ہی کی خدمت اور دنیا کے اندر اس کو قسط اور انصاف سے بہرہور کرنے کے لیے اور آخرت میں اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے جو تڑپ اور اس کی خدمت اور محبت کا جذبہ ہے وہی دراصل اس کی بھی بنیاد بنتا ہے، اور نہ ہو تو اس کو بننا چاہیے۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے دین کی اقامت جو دنیا میں اپنی بلندی چاہتے ہیں اور اپنا غلبہ چاہتے ہیں اور اپنی حکومت چاہتے ہیں، بلکہ قرآن مجید نے کہا ایک تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، اپنا غلبہ اور استیلا نہیں چاہتے، انہیں زمین میں بگاڑنا چاہتے ہیں، بلکہ آخرت ہم نے ان کے لیے مخصوص کر رکھی ہے جو اس سے بالا ہو کے انسانوں کے خادم بن کر اور پھر ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ اور پورا دور اول کے حکمرانوں نے یہی بات ثابت کی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تو مشہور مقولہ ہے کہ جب کسی نے لکھا کہ اگر آپ نے جزیہ معاف کر دیا تو بیت المال خالی ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ٹیکس کلیکٹر بنا کے نہیں بھیجا تھا بلکہ ہادی بنا کر بھیجا تھا، اگر خزانہ خالی ہو جائے تو اس میں جھاڑو دے کر تالا ڈال دو۔ لیکن یہ کہ حکومت ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگوں سے ٹیکس جمع کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کو صحیح راستے پر لگانا ہے۔ یہی مقصد اور یہی نظریہ دراصل اقامت دین اور جہاد دراصل یہ انسان کے لیے ہمدردی اور اس کے لیے محبت اور اس کے لیے صبر اور اس کی گمراہی کو پریشانی، یہ وہ چیز ہے جو اصل جذبہ اور محرک ہے، اور یہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی جنت کا حصول ہے۔ روایت کے نظام کی جو بنیاد قرآن مجید میں وہ دراصل میں اپنی اسی صفت سے قائم کی ہے جو اس کی نمایاں صفت یعنی رحمان کی صفت، اور اس کی مختلف حدیث میں بھی ہے، قرآن مجید میں ہے، نبی کا اسوہ بھی یہی تھا رحمت، مومنین کے لیے رؤوف رحیم ہے، صاحب شفقت اور صاحب رحمت، اور سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسان کا تعلق اور دوسرے انسان کے ساتھ رحمت کا تعلق ہو اس کو مختلف حدیث کے اندر مختلف بیان ہے اور رسول میں ظاہر ہے۔ ملنا جو ہم رحم نہیں کرتا تو رحم نہیں کیا جائے گا، لا رحم اللہ الا الناس، لوگوں پر رحم نہیں کرتا ان کا رحمت شفقت اور کرتا ان کے ساتھ طرح کا رحمت کرتا ہوں دے گا، رحم الرحمن جو لوگوں پر رحمت کرنے والے ہیں ان کو پیغام رحمت کرے گا، اور ان لوگوں پر رحم کرو جو زمین میں یہاں کو منسما آسمان میں تمہارے پر رحم کرے، ایک نکل کے بے شمار ان اللہ تعالیٰ کی رحمان رحیم ہونے کے ساتھ تعلق، اور یہ فرمایا ہے انسان روابط کو دراصل اسی طرح سے سمجھ میں رہنا چاہیے۔ یعنی کہ خود اس بات کو بدل رہا ہوگا نا دوسرے کے لیے سرا رحمت مسلمانوں کی جماعت
مسلمانوں کی امت ایک دوسرے کے لیے سہارا رہنا ہے. اور سارے انسانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کا تمہارا خاندان ہے. اللہ کا پورے خاندان سے وہی بڑا محبوب ہے جو اس کے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان کے ساتھ احسان کرے, ان کے ساتھ نیکی کرے اور رحم کا تازہ ہے. اسی کا نتیجہ ہے انسان کے ساتھ نئی اور بھلائی کا کرتا ہو. تو سارے انسان اللہ تعالیٰ خاندان اور امت ہے اور اسی کے خاندان کی حیثیت ہے ان کے ساتھ بڑھتا اور سلوک کی حیثیت کی رحمت کے تعلق کا بنیادی سمجھا ہے. اس کو اگر ہم مزید تقسیم کرنا چاہیں تو دو دونوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ انسان کو ہر ذرا پہنچائے, ان کی خدمت کرے, ان کی بھلائی کرے, ان کے کام ہے کہ حاجتیں پوری کرے, ان کے غم کاٹ دور کرے, ان کے ساتھ مدد کرے. یہ ان کے پہلو ہے. اور منفی پہلو یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا پڑتا ہے اور ان کے جو بھی پہلو آئیں گے انسان کے ساتھ وہی کسی کے مصیبت اور ایک منفی ان کو پہلوؤں میں بند کروا دیں گے. اس کا حق ماننا یہ کوئی حساب ہے, اسی لیے حق آنا جو ہے. لیکن اس کے بغیر کی تعلیمات کو قتل تو آپ دیکھیں گے شریعت کی اور چھوٹی چھوٹی تعلیمات یہ سوچ پر مبنی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانے کریے نہ بنے. اسی دوسرے کی چیز کو جانے کے لیے اسے بنا دیا گیا ہے, اس لیے کہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے. کوئی ایسا مذاق نہ اس سے انسان کو تکلیف سے بنا دیا ہے. تین آدمی اگر ہم اس بات میں لگے بات کریں تیسرے آدمی کو سے رکھے ہوگی اور اشار پر بات کرنا ہو تو سلام کا یاد رکھو. اسی بات بھی یہ تکلیف پہنچے گی. ہمیں کھانا اتنا دن رہے ہو تمہارے نظام تکلیف ہوگی. اس کے اندر یاد اپنے سارے دارا ان سب کے اندر یہی ہے کہ تمہارے کسی وجہ سے کسی بہت کسی عمل سے انسان کو ایزا نہ پہنچے اور خود تدبیر تمہاری اس کے اندر یہ حیثیت رکھی ہے جو حق عائد کے ہیں انہیں آدمی ظلم کیا نہ جائے, کسی کا حق نہ مارے. اس کے ران کو اور اس کے خون کو اور اس کے مال کو اور اس کی عزت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے, جس کو کہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں حج کے موقع پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ آج سے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پر حرام ہیں. وہ تو اپنی جگہ پر بہت ہی بڑی چیز ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی تعلقات کے اندر بھی دین میں, احادیث میں, قرآن مجید کی تعلیمات میں, آداب میں, سب میں یہی فلسفہ کام کرتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے انسان کو ایزا پہنچے, الا یہ کہ خود اگر قتل کے لیے الا بالحق جہاں کچھ شریعت سے ثابت ہو جائے کہ جان لینا ہے وہاں پر تو جان لینے کی اجازت ہے. لیکن اس میں بھی احادیث میں یہ آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی قصاص کا مقدمہ آیا ہو اور آپ نے فریقین کو یہ نصیحت نہ کی ہو کہ دیکھو قصاص نہ لو بلکہ معاملے کو ایسے ہی طے کر لو. ایک حدیث میں آتا ہے کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ حضور کے سامنے آیا ہو اور آپ نے اس میں دونوں فریقوں کی نصیحت نہ کی ہو. دیکھو جان لینے کے بجائے اور جان کا مطالبہ کرنے کے بجائے اس کو معاملے کو دیت کے ذریعے طے کرنا ہے. تو یہ اس میں بھی جہاں کے حکم بھی دیا گیا ہے اور حق ثابت بھی ہو جاتا ہے اور صرف اس پر جہاں نظام باطل کو مٹانے کے لیے اور نظام حق کو قائم کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور یا کوئی ایسا جہاں پر کہ اصرار ہو جاتا ہے معاشرے کو بچانے کے لیے, اس کے علاوہ ان ساری چیزوں کو حرام کیا گیا ہے. تو یہ دو بنیادی اصول ہیں اور یہ ضروری ہے کہ اب ان دونوں کی تفصیل میں ذرا جائیں اور یہ دیکھیں کہ جو پہلا مثبت اصول ہے خدمت کا اور نفع کا, اس کے بارے میں کیا تعلیمات اور دین کا کیا مزاج ہے, اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے جو کہ حقوق کو ادا کر کے ظلم نہ کرنے کا اور ایذا نہ پہنچانے کا ہے, اس کے بارے میں کیا اہمیت ہے اور کیا تعلیمات ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے ہم کو ملتی ہیں. خدمت اور نفع کی حد تک قرآن مجید نے انسان کی خدمت اور اس کی حاجت روائی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان کے برابر کا نیک عمل ٹھہرایا ہے اور بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے دراصل ایمان کے ساتھ ساتھ بالکل اس کا ذکر کیا ہے. چنانچہ سورہ الحاقہ میں جہاں پر کہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک گروہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, کہا جائے گا اس کو پکڑو اور جکڑو اور جہنم میں ڈال دو, اس کی جو چارج شیٹ قرآن نقل کرتا ہے وہ یہ کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. دو جرائم ہیں, ایک یہ کہ وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا اور دوسرے یہ کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. یعنی کھانا کھلانا تو خیر بہت ہی زیادہ اہم ضروری بات ہے, لیکن دوسروں کو ترغیب دینا یحض علی طعام المسکین. اسی طریقے سے سورہ مدثر میں جو بالکل ابتدائی صورتوں میں ہے, لوگ پوچھیں گے تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا, قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المساکین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اسی طرح سورہ ارایت الذی جو آپ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں, اس میں آخرت کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی یتیموں کو دھکے دے اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے وہ دراصل آخرت کا انکار کرتا ہے.
آخرت کا کوئی دعویٰ اس کے ساتھ نہیں چل سکتا کہ جو آدمی انسان کی خدمت نہ کرے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، اور اس طریقے سے مال دینا اور اللہ کی محبت میں خرچ کرنا اور مسکینوں کو، یتیموں کو اور بیواؤں کو اور قیدیوں کو اور سب کی خدمت کرنا۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو کہ ان دونوں کو آپس میں دوسرے کے ساتھ متعلق کرتی ہیں، ان کا رشتہ بھی قائم کرتی ہیں، اتنا گہرا رشتہ قائم کرتی ہیں کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی دیا کہ دراصل ایمان واقعی حقیقت ہے، یہ تو معلوم نہیں کہ ہے یا نہیں ہے، یعنی جو غیر مسلم جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، لیکن قرآن مجید نے ایمان کو سوشل ریفارم کے لیے اور سوشل ریلیشنز کے لیے بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا۔ اس نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ اللہ پر ایمان اس لیے لاؤ تاکہ بندوں کی خدمت ہو، اور آخرت پر ایمان اس لیے لاؤ تاکہ انسانوں کی خدمت ہو۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے، یہ دونوں اپنی جگہ پر ہے، ویسے بھی حقیقتیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے دونوں کو لازم اور ملزوم کے طور پر مرتب کیا ہے۔ اور حدیث میں بھی اس بات کو بہت ساری احادیث کے اندر مختلف طریقے سے یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ اصل چیز اور اصل نیکی جو ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت جانو، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے کو اور حشاش اور بشاش چہرے سے ملنے کو، اس کو بھی حقیر مت جانو۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں موجیں مارتے ہوئے دیکھا کہ جنت میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بڑے مزے میں ہے۔ تو میں نے معلوم کیا یہ جنت میں کیسے پہنچا، تو معلوم ہوا کہ ایک راستے میں درخت تھا جو لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف دیتا تھا، تو اس آدمی نے اس درخت کو کاٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور ایک پورا باب ہمارے محدثین نے مختلف عنوانات سے باندھا ہے۔ مشکات میں تو یہ ہے کہ جو خیرات اور صدقے کی فضیلت، اور ریاض الصالحین میں امام نووی نے کثرت طرق الخیر، یعنی نیکی کے طریقوں کی جو کثرت ہے حدیث میں بیان ہوئی ہے اس کا بیان ہے۔ اس میں سب میں یہی بات ہے کہ ہر آدمی کو خیرات کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میرے پاس کچھ نہ ہو، تو آپ نے کہا دونوں ہاتھوں سے کماؤ، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، دوسروں پر بھی خرچ کرو۔ اس نے کہا اگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر آپ نے کہا اگر کوئی آدمی حاجت مند ہے اور کسی غم میں مبتلا ہے اس کی مدد کرو۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو آخر میں جا کر آپ نے کہا کہ پھر اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ، کم سے کم اتنا بھلا کام تو کرو۔ تو یہ وہ کردار ہے کہ جو انسانوں کی خدمت کا کہ جو سب سے نمایاں ہے۔ اور میں آپ کی توجہ اس واقعے کی طرف دلاؤں گا جس کو بخاری نے نزول وحی کے باب میں، باب بدء الوحی میں نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے اور کانپتے ہوئے آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ زملونی مجھے اڑا دو، اور پھر جب انہوں نے کمبل اڑا دیا اس کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھے تو کہا کہ اپنا پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ قد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اس لیے میں ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں۔ یعنی آپ کو اپنے منصب کی جو عظمت تھی اور اس کی جو بڑائی تھی اور آگے آنے والے جو خطرات تھے اس کے احساس سے آپ نے کہا کہ قد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کی بیوی کیا فرماتی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اقربا کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ تحمل الکل، وہ لوگ جن کا بوجھ کوئی اٹھانے کو تیار نہ ہو، ناکارہ نہ ہو، ان کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تکسب المعدوم، اور جن کے پاس کچھ نہ ہو، جو ہیو ناٹس ہیں، محروم ہیں، ان کے لیے آپ کما کر دیتے ہیں۔ وتقر الضیف، اور مہمانوں کی آپ اکرام کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جو مشکلات پڑتی ہیں ان میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آپ کردار قبل نبوت کا کردار ہے کہ جو اس طریقے سے آپ کی بیوی کے الفاظ میں کھل کے سامنے آتا ہے۔ پھر جب جعفر طیار نجاشی کے دربار میں کھڑے تھے، اس نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ دیکھیے بڑا نازک موقع تھا، بین الاقوامی سطح پر یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کا تعارف ہو رہا تھا، اور اپنی جان بھی خطرے میں تھی، اس لیے کفار قریش کا وقت وہاں پر کھڑا ہوا تھا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو آپ واپس کر دیں۔ تو اس نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ تو جعفر طیار نے کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مردار کھاتے تھے،
بیواؤں یتیموں پر ظلم کرتے تھے. ہمارے درمیان ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ پتھروں کو پوجنا چھوڑ دو, سچ بولو, ہمسایوں کی مدد کرو, بیواؤں یتیموں کی مدد کرو اور نیک راہ اختیار کرو. آپ دیکھیے یہ دین کا تعارف ہے کہ جو بالکل ابتدائی دور میں ایک صحابی ان الفاظ میں کراتے ہیں کہ یہ دراصل دین ہے جو ہم کو سکھایا گیا ہے, جس نے ہماری زندگی بدل دی. بتوں کو چھوڑنا اور اس کے ساتھ فوراً پھر سچ بولنا اور بیواؤں یتیموں کی خدمت کرنا اور ہمسایوں کی خدمت کرنا اور عورتوں کی پاک دامنی کے اوپر داغ نہ لگانا, بدکاری سے پرہیز کرنا, یہ وہ صفات تھی کہ جنہوں نے بیان کی. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو دراصل دین کا یہ پہلو کہ انسان کی خدمت کی جائے اور ہر لحاظ سے اس کی مدد کی جائے, یہ سارے انسانوں کے لیے عام ہے. لیکن مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے تو احادیث کے اندر اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ترغیب دی گئی ہے. جو مومن کی کسی تکلیف کو دور کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا. جو مومن کے کسی گناہ کے اوپر, خامی کے اوپر پردہ ڈالے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کے خامیوں گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے گا. مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس کی مدد کرے, اور جب تک کہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی مدد کرے, اس کی حاجت کو پوری کرے, اس کی حاجت روائی کرے. اور جو دین کا رسمی تصور ہے اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ احادیث بھی سامنے آپ کے آئیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اقامت کہی جا چکی ہے, اور ایک عورت آتی ہے کہ آپ چل کے میرا یہ کام کر دیجیے, اور آپ جماعت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اس کا کام کرتے ہیں, اس کے بعد واپس آ کر امامت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں وہ طویل نماز پڑھوں. اس کے بعد کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی, چنانچہ میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. یہ نہیں کہ ماں کو ڈانٹ پھٹکار ہوگی کہ بچے کو کیوں رونے کے لیے تم یہاں پر لے آئیں, بلکہ بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو نماز کو آپ مختصر فرما دیتے تھے. فرمایا کہ 2 مہینے میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں, اس سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے کہ میں ایک گھڑی کے لیے جاؤں اور کسی مسلمان کی مدد کر دوں اور اس کی خدمت کر دوں. اور یہ آپ کا فیض سب کے لیے عام تھا, کافر, مشرک, یہودی, عیسائی جو بھی آتے تھے سب کے ساتھ آپ کا سلوک یہی تھا. عیسائیوں کا وقت آیا تو آپ نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا, ان کے لیے بہترین کھانے پکوائے, اور انہوں نے اپنی عبادت کرنی چاہیے تو آپ نے مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دی کہ تم اپنی عبادت یہاں پر کر سکتے ہو. یہ آپ کا اخلاق تھا, انسانوں کے ساتھ رواداری تھی, یہ رحمت تھی, یہ ان کی خدمت کا تھا, جس سے کہ دراصل لوگ کثرت کے ساتھ ایمان لائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ کہ قرآن سن کر ایمان لائے ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے, آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھی اور آپ کا یہ سلوک دیکھا انسانوں کے ساتھ, وہ ایمان لائے, ان کی تعداد تو لا متناہی ہے, بے انتہا ہے. اور آج تک بھی جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان ایمان لانے والوں میں زیادہ تعداد ان کی ہے کہ جو حضور کی سیرت سے اور آپ کی رحمت سے اور آپ کی انسان دوستی سے اور آپ کی انسانوں کے ساتھ تعلق سے, اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اس سے متاثر ہو کے لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. تو برسوں صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, اور دور اول میں بھی یہی تھا کہ لوگ آ کے آپ کا چہرہ دیکھتے تھے, جا کر کہتے تھے یہ آدمی تو اتنا فیاض ہے اور اتنا بخشنے والا ہے اور اتنا معاف کرنے والا ہے, اس کو تو ہم ضرور اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. یہ انسان کے ساتھ محبت اور تعلق کی ایک کیفیت ہے کہ جو احادیث سے, قرآن سے مختلف نوعیت سے واضح ہوتی ہے. یہ دراصل اس لیے اہمیت ہے جس کو ابھی آپ تھوڑی دیر میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں لازم کی ہیں اس میں سے اس کو کسی عبادت کی حاجت نہیں. اس کو سجدے کی اور رکوع کی اور تسبیح کی اور تقدیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کے اوپر 4 انگل زمین پہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر رہا, کوئی رکوع نہیں کر رہا, کوئی قیام نہیں کر رہا, کوئی تسبیح نہیں کر رہا, کوئی حمد نہیں کر رہا, کوئی تکبیر نہیں کر رہا. اس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. فرشتوں نے تو پہلے ہی دن کہا تھا کہ ہم تو آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں, تقدیس کرتے ہیں, آپ یہ مخلوق کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ وہاں پر جا کر بھائی بھائی کا خون بہائے گا اور بھائی بھائی کی زندگی کو بگاڑے گا. یفسد فیہا ویسفک الدماء, یہ تو زمین میں فساد مچائے گا. اس کو آپ اختیار دیں گے, آزادی دیں گے تو یہ بھائی بھائی کا خون بہائے گا.
اگر آپ کو یہی مطلوب ہے کہ آپ کی بندگی ہو، آپ کی پرستش ہو، تو یہ کام تو ہم کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں تھا، بلکہ یہ انسان کے لیے انسان بن کر رحمت کا فرشتہ بن کر ہو، یہ دراصل اس کو مطلوب تھا۔ اسی لیے ساری عبادات کے اوپر بھاری جو ہے وہ انسان کی خدمت، اور ساری عبادات کو زائل کرنے والی چیز جو ہے وہ انسان کا حق مارنا اور اس کو ایذا اور تکلیف پہنچانا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز آدمی کے نامہ اعمال کے 3 حصے ہوں گے، 3 اس کی فردیں ہوں گی، 3 سمجھے فائلز ہوں گی الگ الگ۔ ایک فائل جو ہوگی جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس میں وہ چیز ہوگی جس کو کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور ایک وہ فائل ہوگی جس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور ایک فائل وہ ہوگی جس میں سے وہ ایک حرف بھی نہیں چھوڑے گا جس کا کہ وہ حساب نہ لے لے۔ تو پہلی فائل جو ہوگی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا جس کو کہ معاف نہیں کرے گا۔ دوسری فائل جو ہوگی جس کے اندر کہ جس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یہ وہ معاملات ہیں کہ جو انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہیں یا انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ چھوٹ گیا، کچھ اور ہوا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو سوال کر لے گا، لیکن اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن تیسری فائل جس کا کہ وہ ایک حرف بھی نہیں چھوڑے گا، یہ وہ فائل ہے جس میں انسان اور انسان کے باہمی حقوق اور ان کے ظلم اور تعلق کا بیان ہوگا۔ اس میں جو نامہ اعمال ہوگا اس میں سے وہ ایک حرف بھی اپنے ذمہ نہیں لے گا، یا تو مدعی کا اور مظلوم کا حق ادا کرے گا، اور یا پھر اگر بندہ اس کو کسی اور وجہ سے بڑا محبوب اور پیارا ہوگا تو وہ مدعی کو کچھ اور دے کر راضی کرے گا تاکہ وہ معاف کر دے، لیکن وہ خود سے معاف نہیں کرے گا کہ میں نے خود سے معاف کر دیا، جو کہ بندوں کے حقوق میں۔ اس بات کو سب سے مؤثر انداز میں ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سوالیہ انداز میں، اور یہ آپ کی تعلیم و تربیت کا عام انداز تھا کہ آپ سوال کر کے لوگوں کے ذہن کو چونکاتے تھے، آپ نے پوچھا کہ تدون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کے اندر مفلس غریب آدمی کون ہے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے سوچ کر کہا کہ مفلس تو وہی ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس کہ نہ پیسہ ہو اور نہ اسباب ہو، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز آئے گا بصلاۃ و صیام و صدقہ، بہت ساری نمازیں اور بہت سارے روزے اور بہت سارے صدقات جمع کر کے لائے گا، اور پھر اس طرح آئے گا کہ کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، ضرب هذا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سارے مدعی کھڑے ہو جائیں گے، فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس مدعی کو نیکیاں دی جائیں گی اور اس مدعی کو نیکیاں دی جائیں گی اور اس مدعی کو نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، تو پھر مدعیوں کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، جب اس کے معاملہ تو سیٹل کرنے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور اس کے بعد فَتُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ پھر وہ دن آئے گا جہاں درہم دینار کام نہیں آئے گا۔ آخرت میں جو کرنسی چلے گی معاملات کو طے کرنے کے لیے جرمانے کی، وہ کرنسی مال و اسباب کی کرنسی نہیں ہوگی، وہ کرنسی نیک اعمال کی کرنسی ہوگی، اور اسی کرنسی کے ذریعے، اسی سکے کے ذریعے آدمی کو معاملات کو طے کرنا پڑے گا۔ یہاں قتل کی اور دوسری چیزوں کی آدمی دیت ادا کر سکتا ہے اور مال سے ادا کر سکتا ہے، لیکن وہاں مال سے ادا کرنے کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر تو اپنے نیک اعمال ہی وزن رکھیں گے، اور سارے نیک اعمال سے یہ پورے اعمال جو ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا، ان پورے حقوق کو جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مختلف پہلوؤں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس میں سب سے بڑھ کر تو قرآن نے خون اور جان کی حرمت کو قائم کیا ہے، اور فرمایا جس نے کسی ایک جان کو بھی گناہ مارا، اس نے ویسا انسان قتل کیا، جس نے ایک انسان کو بھی مارا ویسا انسان کو زندہ رکھا۔ اتنی اس کی اہمیت ہے۔ جہاں مومن کے خلاصے ہے وہاں پر تو عجیب مزے بیان ہے، یعنی جس سے خطان قتل ہوگا تو وہ کم سے کم اس کی غلام کا ہے اور جبری ادا کرے، اور جس نے جانور کی عورت سے قرآن فدیہ کا ذکر کرا ہے، نفسی ماضی کا ذکر ہے، کہتا ہے کہ اس کو جہنم میں اللہ شامل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اس معافی ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معافی پر کوئی اضافہ نہیں لگا کہ قرآن عجیب خاموشی دیا کہ تخت جو سزا ہے آج وہاں عادت دے دی ہے دماغ کرا ہے، لیکن قتل ہے ڈیلیٹ آرڈر ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ کوئی معاف ہو سکتا، اس کی سزا یہ کہ المقتول کا معاف کر رہے ہیں یا جانی شہید جنگ میں ہے۔ اس نے مال کی حرمت قائم کی، اس کی جان کی حرمت قائم کی، جان سائے جس کے سایہ کی نفس بنا سے
آنکھ بڑھ جائیں کان بدل کان چم بڑھ جائیں وہ اپنا احساس کا قانون سے ناس کر اور آج امت کے لیے زندگی رہے وہ احساس قانون اس کے بعد ماں کی حکومت قائم کی انسان کا پیدا اسے کی حرام ہے چھوٹے سے چھپا پیدا لینا زمین کا کتنا کس نے ڈال لیا تو وہ آپ تو بچے گلے میں کٹے گا اور اسی میں احمد میں سے یہ فرق ٹھیک دی تو میں کہا کہ لوگ تم کو یہی کہتا یہ تو جہاں ملے گا پوری لڑا لڑی اپنی جان لڑائی تلوار سے لڑا مارا فرمایا نہیں جہنم میں جائے گا اس لیے کہ بات عمل کری تو یہ مال ادائش کھانا اور ہم بنا تو مال کی ضرورت ملی ہے یہ جانچ ملی ہے اس کے بارے میں دسکائی اس کے بعد یہ کابل کو حرم کیا سلام مسلمان کا مخ نہ کرے اس مزاح نہ وائے گل نہ دے اس کی عزت نہ کرے اس کی تہذیب نہ دے اس کی رحمت نہ کرے برا بھلا نہ کرے سارے اپنے خانے میں بھی بینک اور اس اندر بھی آرام کو تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے ان کا وطن چونکی ہے اصل میں جو اصول ہیں دو بنتے ہیں ایک یہ انسان خدمت اور اس کے ساتھ محبت اور اس کے لیے زور کر میں نے کہا دراصل اقامت دین اور جہاد اور دعوت اس کی بنیاد یہی ہے یہی بنیاد زندگی کے اندر لائی ہوگی جاری لائی ہوگی جب جب انسانوں کے ساتھ تعلق آئے گا کہ انسان عبادت کر لگ ہیں اور جب تک دعوت کی قابل لکھی جائے گی اور مجرد الفاظ دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے گی اس طرح انسان کے اس میں کوئی کشش نہیں اللہ کی دعوت کی صفت مقبول لوگوں نے بھی اللہ دے گا انسانوں کی خدمت اور ان کی مدد ان کی دوائی ان کی خوشی غمی شد اور ان کے ساتھ یہ سب بھی ہو یہ وہی انسان کی مسئلہ نے دیکھا نماز اور زراعت اور سکینوں سے ضربی نے بھی سفر کیا ہے اور دوسری طرف سب بڑے کام سے جو ہے وہ انسانوں کے حقوق پالنا ہے اور بہترین انسان کو ترکیب ہوتا ہے اور زمان کے لیے اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ نظم سے متعدان منظانی پر اللہ جس انسان کو عزت پہنچائی نے مجھے کرتے اور اس نے پہنچائی اس نے لاکھ ہوئی منصر مسلمان فصل رنگ منصبی فرصل اللہ جس نے مسلمان کو خوش کر دیا اس نے مجھے خوش کر دیا ایسا مجھے خوش کر دیا اس نے راست کر دیا تو آپ نے دیکھا رہا سماج کے دیکھا اس کی عزت کا اس کی تکلیف کا اس کی پریشانی کا اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا اپنی ذات کے ساتھ جوڑا سارے کام جتنی تعینات ہیں ان کو سمیٹ کر ان دو ہی کے تحت کیا جا سکتا ہے ایک مسئلہ خدمت اور مسئلہ کرانے کی رسم نہ ہو جو آج اس طرح کہا گیا ہے کہ اس کو کا ملنا بس اپنی شرط سے کو کم سے کم تم کر سکتے ہو اگر ہاتھ سے کم لگتے بات غلط نہیں ہے دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے کرنے کے لیے آدم خود نہیں ہے کہ آج اتنا مدد نہیں کرتے کم سے کم اپنی زبان دے اس بات کو اور اپنے ہاتھ سے ایسا کام نہ کرو جس سے اشارہ کرا انسان کو قریب ہے یہ قسم کلا ہے نیک کا سطح کا جان مستقبل کا ہے تو کچھ بھی نہ ہوتا سے وہی نہیں ضرور سکتا ہے تو مثبت طور پر اور منفی طور پر جان ہے یہ دراصل اسی راحت کے ہیں اس پر قرآن مجید نے اپنے اللہ تعالیٰ کا امت کے ساتھ قائم کی الرحمن رحمان ہے بڑی رحمت کرنے والا ہے بڑی رحمت والے بڑی رحمت کرنے والا ہے مسلسل رحمت رہا ہے رہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جب پاس ملے گا اسی رحمت کا مومن اسے ساتھ خراب ہے اور انسان رسول کی کرنے انسانوں کے ساتھ مومن دوسرا انسانوں کے لیے بھی سارا رحمت ہم تو تعلیم ہے انسانوں کے لیے رحمت ہونا چاہیے یہ رسول چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بعد سب سے اہم ہے اور دعوت کے لیے بھی اور اقامت دین کے لیے بھی اور جہاد کے لیے بھی اور تنظیم کے لیے بھی سب کاموں میں اس کی یہی اہمیت ہے کہ جو ملوث رہنا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہے گا کہ اس کے نام لینے والے انسانوں کے اوپر حکمراں بنے تو وہ یہی چاہے گا کہ وہ ایسے نام لینے والے ہوں جو بندوں کے اوپر خدا بن کے اور ظالم بن کے اور ان کے اوپر دستدرازی کرنے والے نہ ہوں بلکہ ایسے لوگ ہوں کہ جو ان سے محبت کرتے ہوں ان کے خادم بنیں اور خادم بن کر ان کی خدمت کریں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دراصل اسی مقام پر پہنچ کر دنیا کی امامت اور حکومت حاصل کی تھی جہاں وہ جاتے تھے تو بغیر اس کے کہ وہ لڑیں لوگ شہر کے دروازے کھول دیتے تھے لوگوں کے دل فتح ہو جاتے تھے جو آپ پڑھتے ہیں کہ طارق بن زیاد چند سو آدمی لے کے اسپین گیا پورا اسپین فتح کر لیا اور محمد بن قاسم جو ہے وہ چند سو آدمی لے کے ہندوستان آیا پورا سندھ فتح کر لیا یہ لڑائی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس وجہ سے تھا کہ وہاں کے باشندے پہلے ہی سے اسلام کے لیے مسخر ہو چکے تھے ان کے دل اس کے لیے کھل چکے تھے ہندوستان کے اور عرب کے تعلقات بہت واضح اور صاف تھے اور اسپین بھی بہت دور نہیں تھا جب مسلمان لیبیا اور مراکش اور ٹیونس تک پہنچ چکے تھے اور لوگوں کے دل واقف تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ مسلمانوں کو اپنے شہر کو خالی کرنا پڑا جنگ کی وجہ سے تو انہوں نے لوگوں سے جو جزیہ وصول کیا تھا ان کو واپس کر دیا تو عیسائی بھی رونے لگے کہ ایسے لوگ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان رہیں اور ہمارے اوپر حکومت کریں تو لوگوں نے دل کھول کے اپنے فاتحین کا استقبال کیا وہ استعمار پسند نہیں تھے جہاں گئے وہیں بس گئے وہیں کے ہو کر رہے وہیں شادیاں کی اور اس لیے کہ وہ لوگوں کے خادم تھے ان کے حکمراں جو ہیں وہ بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے خود موٹا چھوٹا پہنتے تھے خود روکا سوکھا کھاتے تھے لیکن انسانوں کے لیے موجود تھے ان کی خدمت کرتے تھے یہ سارا کردار اسی اسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں بنا تھا اور اسی کردار نے ان کو انسانوں کا محبوب بنا دیا تھا اسی کردار نے ان کو رحمان کا محبوب بنا دیا تھا اور جب انسان رحمان کا بھی محبوب بن جائے اور انسانوں کا ہی محبوب بن جائے تو کوئی چیز اس کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی کامیابی کی راہ میں اس کی جتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی عبادات پر توجہ دے اور اپنے اخلاق پر توجہ دے اور اس بات پر توجہ دے کہ وہ اللہ کے دین کی راہ میں اپنا جان و مال صرف کرے وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کردار کے اندر یہ دو صفات ہوں
کہ آدمی دوسروں کے لیے دوسرے یہ محسوس کریں کہ یہ رحمت کے فرشتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان چل پھر رہے ہیں، اور ان کے غالب آنے سے، اوپر آنے سے ہماری زندگی رحمت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ بھر جائے گی۔ اور رحمت ہی جو ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں حدیث بتائی تھی کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم رحم نہیں کرو گے تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اگر ہمیشہ سامنے رہے اور قول اور عمل اور فعل سے انسانوں کو کم سے کم اپنے سے تکلیف پہنچانے سے بچے آدمی، تو یہ کردار وجود میں آ سکتا ہے۔ تو ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اور اس پہلو سے اپنی اصلاح کریں اور اپنے کردار کی تعمیر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ہو؟ نہیں، دراصل حقوق اللہ جو بنیاد ہے نا سارے حقوق العباد کی، تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کا اس بنیاد پہ ترک کرتا ہے تو معاف کر دے گا، یہ تو خود بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جس آدمی سے غلطی سے بھول چوک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو وہ معاف سمجھے۔ یہ تو ایک قسم کا بہانہ ہے عبادت سے بچنے کا۔ دیکھیے، امر بالمعروف و نہی عن منکر میں بھی بہت واضح طور پہ قرآن مجید نے اور حدیث میں، ہمارے لٹریچر میں بھی ہے یہ بات کہ اس میں آدمی کے اندر محبت اور شفقت اور سوز ہونا چاہیے، اور جس طرح ڈاکٹر علاج کرتا ہے اسی طرح علاج ہونا چاہیے، اور اس کی بھی سارے قوانین اور حدود ہمارے علماء نے متعین کر دی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں ہمارے یہاں لٹریچر میں کوئی سرمایہ موجود نہیں ہے کہ اس میں کہاں تک جانے کی اجازت ہے اور کس حد تک جانے کی اجازت ہے۔ تو جو آدمی کے ہاتھ سے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنا چاہے اس کو یہ چاہیے کہ بغور مطالعہ کرے کہ علماء نے اس پر کیا شرائط اور کیا حدود عائد کی۔ اس کی تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے، لیکن بہت ساری کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ آپ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے محسوس کہا کہ یہ انسان تو وہ اس کی مخالفت کی، مخالفت غلط میں نہیں استعمال کی، مساج کریں گے، میں نے بالکل مخالفت غلط نہیں استعمال کی۔ وہ مساج کریں گے اور کسی کی بنیاد پر انہوں نے شبہ کا اظہار کیا تھا۔ ان کی فراست یہ بتا رہی تھی کہ جس آدمی کو اس بات کی آزادی ہوگی کہ وہ چاہے تو اچھے راستے پہ چاہے تو برے راستے پہ جائے، برے راستے پہ وہ جا سکتا ہے، جائے گا تو یہ سارے کام کرے گا۔ لیکن انہوں نے جس اعمال کی طرف توجہ دلائی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ نماز نہیں پڑھے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، حج نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہ یہ خون بہائے گا، وہ فساد بگاڑ پیدا کرے گا زندگی میں۔ تو یہ اختیار اور آزادی جو تھی، خلیفہ بنانے کے لفظ کے اندر یہ بات پوشیدہ تھی کہ انسان آزاد ہوگا، وہ فرشتوں کی طرح مجبور نہیں ہوگا کہ وہ لازماً اطاعت کرے، تو وہ غلط راستے پہ جائے گا۔ اور یہ تو دراصل اپنے تشفی کے لیے ایک سوال تھا، یہ مخالفت نہیں تھی فرشتوں کے، تو یہ دم نہیں کہ مخالفت کریں اللہ تعالیٰ۔ انسان کر سکتا ہے، فرشتوں کو یہ اختیار اور حق نہیں دیا گیا ہے۔ ہمارے مخالف یہ عورت یہ ہے کہ ہم زیادہ اپنے ساتھ اپنی نرم رویہ دکھائیں، پر وہ اس کا مطلب صحیح مطلب نہیں سمجھتے اور الٹا مطلب رویہ رکھتے ہیں، مطلب اس کا الٹا اثر لے کر وہ ہمارے اوپر آ جائے۔ اصل میں یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب انسان خرچ کرنے پر آتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، شیطان یعدکم الفقر، وہ ڈراتا ہے۔ باقی بظاہر تو مال کم ہوتا ہے جب آدمی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ کم نہیں ہوتا بلکہ تمہارا مال تو بڑھتا ہے صدقے اور خیرات سے۔ اسی طرح شیطان کہتا ہے اگر تم نے نیکی کا سلوک کیا تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہیں شکست ہو جائے گی، لوگ نہیں مانیں گے،
اگر تم نے دین کے احکام پہ عمل کیا تم کو شکست ہو جائے گی. لیکن ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوائے اس کے کہ جہاں سختی کرنے کا خود آدمی ثابت کر دے کہ قرآن و حدیث سے سختی کرنا ثابت ہو، اس کے علاوہ اپنے نفس اور اپنی مرضی سے حکم اجازت نہیں. اور میں اس معاملے میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ یہ سب شیطان کے دھوکے ہو، اور پوری سیرت اس بات پر شاہد ہے کہ بالآخر فتح جو ہوئی وہ اسی چیز کی ہوئی جس کو کہ ہم محبت اور اخلاق ہونے کی کہہ رہے ہیں. آپ نے جو یہ بات کہی کہ یہ شیطان کا وسیلہ ہے، حالانکہ قرآن کے اندر ایک حوالے سے بھی وہ بات آئی کہ مومن کی خیر کے حوالے سے بات آئی ہے، یا کسی اور کہ وہ مومن جو ہیں یہ کافروں کے اوپر بہت سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بہت نرم، ان کی ایک کیفیت پوری ایک بیان ہے. اس کے علاوہ ایک اور سوال نہیں، اس کے پہلے میں جواب آپ کو دے دوں. عربی کے جو لفظ ہیں وہ اردو میں ان کے وہی معنی نہیں ہیں. اشداء والکفار کے معنی یہ نہیں کہ ان کے اوپر کوئی وہ سخیر ہوتے ہیں، اس کے معنی مقالے اور فرم ہوتے ہیں. انگریزی کی میں ترجمہ کروں ان کے سامنے مضبوط ہوتے ہیں. شدت کے معنی وہاں پر اس آیت کے اندر یہ ہے. اور دوسری آیت جو ہے عزت علی المؤمنین وعزت علی الکافرین، وعزہ کے معنی ان کے اوپر وہ غالب ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے اوپر لازماً وہ سختی کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، بلکہ عزہ کے معنی ان کے اوپر غالب ہوتے ہیں. دوسرا سوال ہے یہ مختلف آپ مواقع سے میرا کمزور ہے، میں آپ کو بھول جاتا ہے، اس لیے میں نے پہلے کا جواب دے دیا. مختلف تعلیمی اداروں میں مختلف مواقع کے اوپر بعض اوقات خواتین کی طرف سے موسیقی کے پروگرامات کا انعقاد ہوتا ہے. اس حوالے سے اکثر ہماری پالیسی کچھ انداز کی بنتی ہے کہ جس جگہ ہمارا بس چلتا ہے اس جگہ ہم ان کے پروگرام کو مطلب الٹ دیتے ہیں، اور اس دوران میں کبھی کبھی کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. اس حوالے سے دیکھیے، تو ایک اصول تو میں نے کہا تھا نا، اصول تو طے ہیں. ویسے ایک اصول حکمت دین کے اس میں بھی آئے گا، ویسے بھی ہے کہ ایک منکر کو روکنے سے اگر اس سے بڑا منکر پیدا ہوتا ہو تو آدمی اس منکر کو روکنے سے اعتراض کرے. اس لیے کہ منکر کو روکنے کا معنی یہ نہیں کہ آدمی کسی بڑے منکر کو، مثلاً اس کی مثال لوگوں نے دی ہے کہ اگر لوگ ناچ گانے کے اندر مشغول ہیں اور ان کو روکنے سے اس کے بعد وہ شراب پینے لگیں گے جا کر، تو پھر آدمی ان کو ناچ گانے سے نہ روکے. امام غزالی نے خود یہ مثال دی ہے، اور بہت ساری مثالیں دی ہیں. اگر آدمی ایک گناہ سے روکے اور اس سے بڑا گناہ پیدا ہوتا ہو، زیادہ بڑا فساد پیدا ہوتا ہو، دعوت کی راہ رکتی ہو، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آدمی منکر سے نہ روکے. یہ بالکل بہت واضح اصول ہے کہ ایک فساد، مثلا اسی لیے لڑائی کا حکم نہیں ہے، حالانکہ جہاد بہت ضروری ہے، لیکن جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ ایک نظام کو دوسرے نظام سے بدل دیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی خامخواہ تلوار اٹھائے اور خون ریزی کرے اور بہائے اور اس کے بعد ختم ہو جائے. بلکہ یہی حکم ہے کہ آدمی اس وقت تلوار اٹھائے جب وہ ایک نظام کو دوسرے نظام سے بدلنے کا اس کو یقین اور وہ امید رکھتا ہو. ریزنیبل جو ہوپ ہے اس کو ہو. کوئی اگر امید نہ ہو تو پھر آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. جو علماء کے خروج کے قائل بھی ہیں بغاوت کے، مسلمان حکمرانوں کے خلاف، جن میں امام حنیفہ بھی ہیں اور مولانا مودودی بھی ہیں، وہ کم سے کم یہ شرط ضرور عائد کرتے ہیں کہ جو تلوار اٹھانے والا ہو، قوت سے کام کو لینا چاہتا ہو، اس کو اس بات کا قابل لحاظ حد تک، معقول حد تک اطمینان ہو کہ وہ ایک نظام کو اٹھا کر اس کی جگہ دوسرا نظام برقرار رکھے گا. یہ نہ ہوا کہ فساد میں سارا سلسلہ ختم ہو جائے، خون ریزی میں، انارکی میں ختم ہو جائے. تو یہ بات تو بہت واضح اور صاف ہے اس کا جہاں تک ہوئی ہے. تو زیادتی تو بہت زیادتی ہے. آدمی کا اگر نیکی کی راہ میں بھی زیادتی ہے تو زیادتی ہے. قرآن مجید نے اس سے روکا ہے کہ ہم نے تم کو قتل کرنے کا حکم تو دے دیا ہے، قتال کرنے کا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو اللہ کی راہ میں لڑیں تو تم سے لڑیں، تم سے اللہ کی راہ میں لڑو، لیکن ولا تقتلوا، تم زیادتی مت کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین. اور بار بار اس کو کہا کہ مسجد حرام کے قریب ہو، دوسری جگہ جہاں بھی ہو، لیکن کوئی ایسا کام نہ کرو کہ زیادتی والا ہو. یہاں تک کہ جب حضور نے وہ بھیجا، ایک بالکل شروع میں ایک پیٹرول پارٹی بھیجی، اور پیٹرول پارٹی نے جا کر غلطی سے اور کہیں مڈبھیڑ ہو گئی، بالکل ابتدائی واقعہ ہے جو کہ سارے غیر مسلم مصنف سیرت پر اس لحاظ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور مکے سے جب مدینے پہنچے تو آپ ایک موقع پرست سیاستداں بن گئے تھے، نعوذ باللہ. تو اس واقعے میں یہ ہوا کہ لڑائی ہوئی اور لڑائی میں 2 آدمی مارے گئے. اور یہ لڑائی اس مہینے میں شاید چاند طلوع ہو چکا تھا رجب کا، جبکہ شہر حرام تھا، اس میں خون بہانا حرام تھا.
جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے ان کا فدیہ ادا کیا اور کہا کہ میں اس سے بری ہوں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ لڑیں اور خون ریزی کریں۔ قرآن نے اس کا جواب تو دیا کہ دیکھو یہ تو تم اس پر اعتراض کرتے ہو کہ تم نے شہر حرام میں لڑائی کی، لیکن تم نے لوگوں کو گھروں سے نکالا، ان کا دین کے راستے سے روکا، یہ زیادہ بڑے جرائم ہیں۔ لیکن قرآن نے اسی کو یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ صحیح ہوا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں یہ زیادتی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور لڑائیوں کے اندر بھی اس کے سارے اصول بیان کیے کہ کہیں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، قیدی کو مت مارو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن دونوں قوانین جنگ اسلام کے بڑے سخت ہیں اور اس کی بڑی پابندی ضروری ہے۔ تو قتال میں جب اجازت نہیں ہے تو عام موسیقی کے مقابلے میں کیسے ہو سکتی ہے کہ آدمی زیادتی کر جائے؟ آپ نے ذکر بھی کیا، انسانیت کا ذکر بھی کیا، انسانیت کی اتنی قدر ہے، دعوت کا کام کرتے ہوئے بعض اوقات مختلف تنظیمیں رکاوٹ بنتی ہیں اور مختلف تنظیموں کے مختلف آپ اس حد تک پڑھ جاتے ہیں کہ وہ پیار کی بات ہو یا وہ تھوڑی سستی کیا، وہ یہ چاہتے ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ یا تو جمیل کو ختم کر دیں گے یا خود ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ صورت حال میں کہ جب وہ تھوڑی بہت یعنی خدمت خاطر کے باز نہیں آتے، کس حد تک انہیں مارنے یہ کہ آپ ان کی دوسری طرح کی خدمت کرتے ہیں کہ اس سے وہ باز آ جاتے ہیں، مان جاتے ہیں؟ پچھلے آپ کے 10 سال کا کیا تجربہ ہے؟ یا آپ نے خدمت کے دوسرے راستے اختیار کیے ہیں، اس سے کیا کرو آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ قریب آ رہے ہیں، آپ کے وہ بات مان رہے ہیں، آپ کا اثر بڑھ رہا ہے، آپ کی دعوت پھیل رہی ہے، عام لوگوں میں آپ کا بڑا اثر پڑتا ہے، کیا ہو رہا ہے آپ خود بتائیے؟ تجربہ تو آپ کے سامنے۔ لیکن اب مکے میں 13 سال اس بات کا گمدا ہے، کفو ایدیکم، اپنا ہاتھ روکے رکھو۔ کیا وہ لوگ لڑ نہیں سکتے تھے؟ سب لڑنا جانتے تھے، سب کے پاس تلواریں تھیں، لیکن کہا نہیں مت کرو، تو نہیں کیا لوگوں نے، تو سب یہ شیطان سب سجاتا تھا اس وقت، لیکن یہ کہ جب تک حکم نہیں تھا تو حکم نہیں تھا، اور جب اجازت ملی تو پھر انہوں نے دکھا دیا کہ ہم لڑ بھی سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بات پوری ہو جائے نا، تو میں اس سے روک نہیں رہا کہ کہیں ضرورت ہو، میں تو ہمیشہ اس سے قائل رہا ہوں کہ اگر لڑائی ہو تو آدمی لڑے، اور اگر ضرورت آ جائے تو بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بے گناہ آدمی کو پکڑ کے آدمی ویسے ہی پیٹ ڈالے، اور جرم کوئی اور کرے زیر اور مار دے آدمی پکڑ کو تمہارے، یہ تو بالکل ہی ناانصافی کی بات ہے، اس سے کوئی جواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارا اس پارٹی سے تعلق ہے، جو بھی یاد رہے گا اس کو مار دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی اجازت اسلام میں نہیں۔ آپ نے جو حالات اور انتظار کے حوالے سے ہم موجودہ دور میں مختلف حالات میں کھڑے، ہمارے مخالفین منافقین ہیں، اور اگر منافقین ہیں بھی تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہ طے کر سکیں کہ کون منافق ہے اور کون نہیں۔ تو روزمرہ کے معاملات میں مخالفین سے ڈیلنگ میں اور تعلیمی اداروں میں کام کرتے ہوئے بے شمار ایسے مسائل آتے ہیں، تو اس اسسمنٹ ان کا نہیں کر پاتے کہ کس زمرے کے لوگ ہیں، اور پہلی چیز تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ان کو ڈیل کس حیثیت سے کریں، جو ہمارے سامنے مقابل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ظاہر ہے کہ تمام لوگ مسلمان ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی اکثریت جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو کسی مخصوص موٹیویشن کے ذریعے اس تنظیم کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی دعوت حق کو روکنا ان کے مد نظر نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ جس تنظیم کے ساتھ کام لگے ہوتے ہیں اس کے فلیٹ میں اتنے جانا، اس کے ساتھ ان کی ریلیشن ہوتی ہے جو ہمارے کام کا مدد روکتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ کہ ان کا اسسمنٹ کس انداز سے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں اس کو کس انداز سے ڈیل کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جہاں تک آپ نے ہمیں بات کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، کیا اس انتہا پسندانہ جو کام ہے اس کی ہم کسی صورت میں بھی ہمارے پاس گنجائش نکلتی ہے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھی میں قاتل ہوتے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ اس پر نے ہمارے ساتھی کو قتل کیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے مزید ہمارے ساتھیوں کا تشدد اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم کس حد تک کسی مخالفین کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی فارمولہ تو نہیں بن سکتا، اور انتہا پسندی کا لفظ تو کوئی صحیح لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ طاقت کا استعمال یہ تو بالکل اسلام میں جائز ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ حدود کے اندر ہو، سوچ سمجھ کے ہو، اجتماعی فیصلے کے تحت، لیکن طاقت کا استعمال دین کی حدود کے اندر جہاں جس نے جرم کیا ہے، جس نے غلطی کی ہے وہ ہو سکتا ہے۔
لیکن اس میں اور پہلو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. مثلا قاتل کو سزا آپ نہیں دے سکتے، اس لیے جب تک ملک میں حکومت ہے یا قانون ہے تو اس کو کوئی اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا. اور اس کو کوئی حکومت اگر ظالم بھی ہو، قانون ظالمانہ بھی ہو، جب بھی لوگوں کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہ اسلام میں نہ کسی اور معاشرے میں. جہاں تک کہ آپ نے ڈیل کرنے کی بات کہی ہے تو کفار اور مشرکین کے ساتھ جو قوانین ہیں اس میں تو بہت زیادہ آگے جانے کی اجازت ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اگر لڑائی ہو تو اس کے تو قوانین اور زیادہ سخت ہیں. اگر آپ سورہ حجرات میں جہاں 2 گروہوں کی لڑائی کا ذکر ہے اور مولانا مودودی نے 5-6 صفحات میں وہ سارے قوانین بیان کیے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس میں تو فقہاء نے اور زیادہ پابندیاں عائد کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ.